السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آج ہماری اسی سیریز کی تیسری قسط ہے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی 2 قسطیں نہیں دیکھی تو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر پچھلی 2 قسطیں مل جائیں گی۔ اب باقاعدہ آج کی اس قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر مظالم۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے انتہائی معزز لوگوں میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شرفاء میں شامل تھے، مگر جب دونوں اسلام لے آئے تو قریش کے سردار نوفل بن خویلد نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی سے باندھ دیا اور بڑی ایذا رسانی کے بعد چھوڑا۔ تب سے یہ دونوں قرینین یعنی 2 پکے ساتھی کہلانے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان سے زیادہ عزیز۔ ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سرعام اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو مشرکین آپے سے باہر ہو کر ان پر جھپٹ پڑے اور مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ اپنے موٹے تلے والے پرانے جوتوں سے ان کے چہرے پر ٹھوکریں مارتا رہا۔ چہرہ اتنا زخمی ہو گیا کہ پہچان مشکل ہو گئی۔ ان کے رشتہ دار نیم مردہ حالت میں انہیں اٹھا کر لے گئے۔ سب کو یقین تھا کہ وہ زندہ نہیں بچیں گے، مگر اللہ نے ان کی زندگی باقی رکھی تھی۔ شام کے قریب انہیں ہوش آیا تو پہلا جملہ منہ سے یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں نا؟ جب بتایا گیا کہ بخیریت ہیں تو کہنے لگے، میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہ دیکھ لوں نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ ہی کچھ پیوں گا۔ آخر کار ان کی والدہ ام الخیر اور ایک رشتہ دار خاتون ام جمیل رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد انہیں سہارا دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز ترین دوست کی یہ حالت دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی روتے رہے۔ ان کی والدہ ابھی تک اسلام نہیں لائی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ ام الخیر رضی اللہ عنہا اسی وقت ایمان لے آئیں۔ یہ اس دن کی دعوت و تبلیغ اور ظلم و ستم پر صبر کرنے کا نقد صلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت۔ ظلم و ستم کی ان تمام تر کارروائیوں کے باوجود اہل ایمان اپنے دین پر ثابت قدم رہے تو قریش کے سرداروں کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی تکالیف کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر اذیتیں دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے شہر کے اوباشوں کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کو تنگ کریں، آپ پر آوازیں کسیں، آپ کو شاعر، جادوگر اور مجنون کہیں اور تکالیف پہنچائیں۔ چنانچہ یہ سلسلہ پورے زور و شور سے شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حرکتوں سے بہت دلگیر ہوئے۔ درد دل حد سے بڑھا تو تسلی کے لیے وحی نازل ہو جاتی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو دن بھر ایسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور تو اور مکہ کے غلاموں نے بھی آپ کی کھلم کھلا توہین کی اور آپ کو جھٹلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رنجیدہ ہو کر گھر واپس تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ تب وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا گیا۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی طعن و تشنیع کے جواب میں خاموش ہی رہتے، مگر کبھی کبھار صبر کا پیمانہ جھلک جاتا تو آپ انہیں بتا دیتے کہ وہ اپنے لیے خود ہی ہلاکت کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اس وقت مکہ کے رؤساء کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ آپ طواف کرتے کرتے جب بھی ان کے پاس سے گزرتے وہ آپ کا مذاق اڑاتے۔ آخر تیسرے چکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رک گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم تم باز نہیں آؤ گے جب تک کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو۔ سن لو، میں تمہارے لیے ہلاکت کی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہیں سانپ سونگھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے، اللہ اپنے دین کو یقیناً غالب کرے گا۔ مگر اگلے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے آئے تو ان لوگوں نے آپ کو گھیر لیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت نے آپ کی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر اس طرح بل دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا اور آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ خوش قسمتی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر ہٹایا اور فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو صرف اسی بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ سن کر مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پل پڑے، اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ ابو جہل کی کارستانیاں۔ قریش کے ابھرتے ہوئے سرداروں میں عمرو بن ہشام، جو ابو جہل کے لقب سے مشہور ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ انتہائی فصیح و بلیغ، چالاک اور مکار تھا۔ اکثر دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر اکساتا اور خود دور سے تماشا دیکھتا۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعام بےزتی کرتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سجدے میں گئے تو یہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ٹھوکر مارنے کی غرض سے تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اپنے نبی کی حفاظت کی۔ اسے ایک بھیانک اونٹ منہ کھولے نظر آیا اور وہ واپس بھاگ نکلا، مگر اس کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ جب بھی قریش کے کسی شخص کو اسلام لاتا یا اسلام کی طرف مائل ہوتا دیکھتا تو اگر وہ رئیس یا سردار ہوتا تو یہ بڑے فنکارانہ انداز میں اس کو یوں تنبیہ کرتا، تم اپنے باپ کا دین چھوڑ رہے ہو، حالانکہ تمہارا باپ تم سے کہیں بہتر تھا، اس لیے آئندہ سے ہم نہ تو تمہارے اخلاق کا بھروسہ کریں گے، نہ تمہاری رائے کا اعتبار کریں گے، اور نہ ہی تمہاری کوئی قدر و منزلت ہوگی۔ اگر کوئی تاجر ہوتا تو اسے یوں دھمکاتا، اگر تم مسلمان ہوئے تو ہم تمہاری تجارت کا نقصان کروائیں گے اور تمہارا مال ضائع کرا کر چھوڑیں گے، اور اگر کوئی غریب اسلام لاتا تو پھر ابو جہل سیدھا مکوں، لاتوں اور ڈنڈے سے کام لیتا۔ خانوادہ نبوت آپ کے شانہ بشانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوتی اور روحانی جدوجہد میں انتہائی انہماک کے باوجود اپنی خانگی زندگی کے اہم فرائض سے بے پرواہ نہیں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے خالہ زاد ابو العاص بن ربیع سے بیعہ دیا تھا۔ وہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ کے بیٹے تھے اور خاندان کے ایک تاجر پیشہ شریف نوجوان تھے۔ اگرچہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس وقت جب کہ ایمان لانے والے گنتی کے چند ہی افراد تھے، اس سے بہتر رشتہ کوئی اور نہ تھا۔ مشرکین سے نکاح کے بارے میں اب تک کوئی شرعی حکم نہیں آیا تھا۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو، جنہیں عتیبہ بن ابو لہب نے طلاق دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سب سے حیادار نوجوان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا، جو بالکل ابتداء میں اسلام لانے والوں میں سے تھے اور مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں اللہ کی طرف دعوت دینے کے عظیم ذمہ داری میں آپ کی پوری معاون اور غمگسار تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا چونکہ سب سے بڑی تھی، اس لیے خاص طور پر وہ اپنے والد کا خیال رکھتی تھی کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں اور گلی کوچوں میں اللہ کی توحید کا پیغام سناتے سناتے اور کافروں کی ایذائی سہتے سہتے بے حال ہو جاتے۔ اتنے میں زینب رضی اللہ عنہا آپ کو تلاش کرتے ہوئے آن پہنچتی اور آپ کو دشمنوں کی ایذا سے بچانے کی کوشش کرتی۔ حارث بن حارث اپنے لڑکپن کا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ مکہ پہنچے تو دیکھا ایک جگہ رش لگا ہوا تھا۔ پوچھا، ابا جان یہ کیا مجمع ہے؟ باپ نے کہا، بیٹا یہ لوگ ایک بے دین آدمی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ باپ کے ساتھ سواری سے اتر کر مجمع میں گھس گئے۔ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تردید کر رہے تھے اور طرح طرح کی تکالیف دے رہے تھے۔ آدھا دن اس طرح گزر گیا۔ اس کے بعد مجمع چھٹ گیا۔ تب ایک خاتون پانی کا برتن اور رومال لیے ہوئے ادھر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، پھر وضو کرایا۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب ہے۔
ایک اور گواہ منیب ازدی ہیں جو بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مجمع میں فرما رہے تھے، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، مگر لوگ آپ کو گالیاں دینے لگے۔ کسی نے مٹی کا بڑا تھال بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح پھینکا کہ سارا بدن خاک آلودہ ہو گیا۔ ایک بدبخت تو چہرہ انور پر تھوکنے سے بھی باز نہ آیا۔ دوپہر ہو گئی، تب ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دھویا اور لڑکی سے کہا، اپنے باپ کے بارے میں خدشہ مت کرو کہ وہ اچانک مارا جائے گا یا رسوا ہو جائے گا۔ یہ لڑکی حضرت زینب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے کہا، کوئی ایسا نہیں جو اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر لائے اور جب محمد سجدے میں جائیں تو وہ اوجڑی آپ کی پشت پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نکالنے میں بہت آگے تھا، گیا اور کسی اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر عین اسی وقت رکھ دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ مشرکین اپنی اس حرکت سے اتنے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے۔ کسی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی، جو کم عمر لڑکی تھی۔ وہ فوراً آئی، بڑی مشکل سے اوجڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے دھکیلا، پھر کافروں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں برا بھلا کہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو کپڑے ناپاک ہو چکے تھے۔ مشرکین ابھی تک کہے لگا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاچاری کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہوئے ان کے لیے ایسی بد دعا فرمائی جسے سن کر ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور انہیں ڈر لگا کہ یہ بد دعا کہیں قبول نہ ہو جائے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، مال اور اہل و عیال سمیت شریک تھے، اور یہی ایک سچے داعی اور کامل رہنما کے شایان شان ہے۔ تقریباً یہی ایام تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی ماں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بچہ ہوا جو اپنی ماں کی طرح سیاہ فام تھا۔ بچے کا نام اسامہ رکھا گیا۔ اس بچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی حد تک محبت تھی۔ اولاد نرینہ کی وفات اور مشرکین کے طعنے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور بہت بڑی آزمائش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے قاسم، جو آپ کی بعثت سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور اب اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد آپ کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کوئی نہ رہی۔ اولاد کی جدائی کا غم ہی کچھ کم جگر سوز نہ تھا، مگر مشرکین نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید دل آزاری کا ذریعہ بنا لیا۔ اب وہ کہتے پھرتے تھے کہ محمد ابتر ہو گئے، یعنی ان کی اولاد نرینہ ختم ہو چکی ہے، آئندہ نہ ان کی کوئی نسل ہوگی اور نہ ہی کوئی نام لیوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے سورۃ الکوثر نازل فرمائی اور یہ اعلان فرمایا، اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کے دشمن ہی بے نام اور بے نشان ہو جائیں گے۔ اولاد نرینہ کی وفات میں حکمت الہیہ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ کو جلد اپنے پاس بلا لینے میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا طے ہو چکا تھا۔ اب اگر آپ کے لڑکے جوان ہو کر نبی نہ بنتے تو کسی کو یہ شک ہو سکتا تھا کہ شاید گزشتہ انبیاء کرام زیادہ قابل اور اپنی اولاد کے زیادہ اچھے مربی تھے کہ ان کی اولاد بھی پیغمبر ہوئی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قابل ہوتے تو ان کی اولاد بھی نبی ہوتی۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں کی نعمت عطا ضرور کی تاکہ آپ اس انعام سے محروم نہ رہیں، مگر ان کو جلد واپس بلا لیا تاکہ کسی قسم کا شک پیدا نہ ہو سکے۔ ایک نئی امت کی تشکیل۔ یہ آزمائش صبر و تحمل، استقامت، حکمت عملی اور تربیت کے دن تھے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ ایام سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں وہ افراد تیار ہو رہے تھے
جن پر آگے ساری امت کی قیادت اور رہنمائی کا دار و مدار تھا۔ کفار کی سختیوں، جسمانی و ذہنی ایذا رسانیوں، الزامات اور اعتراضات کے طوفانوں، کردار کشی کی نت نئی مہموں، خفیہ سازشوں اور اعلانیہ رکاوٹوں کے جواب میں نبی آخر الزمان کی حکمت عملی صبر اور تحمل، عدم تشدد، حزم و احتیاط اور ہر شخص کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے پر مشتمل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی لوگوں کو صبح و شام خفیہ اور علانیہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کوہ صفا کے دامن میں واقع حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوتے، جو اسلام کا پہلا دعوتی مرکز اور پہلا مدرسہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے گھر پر جا کر ملا کرتے تھے اور مشورے فرمایا کرتے تھے۔ کفار کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس حکومت، دولت اور افرادی قوت تو نہیں تھی۔ آپ کی طاقت اور ہتھیار اللہ پر مضبوط ایمان، اس کی مدد اور نصرت پر یقین، اس سے ہر حال میں تعلق اور اس سے بے تابانہ دعا کرنا تھا۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا ورد کلمہ طیبہ تھا، یہی ان کی دعوت کا لب لباب تھا اور یہی ان کی روحانیت کا سرچشمہ۔ وہ اپنی محفلوں میں خوشی اور مسرت کے موقع پر اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگاتے تھے۔ نماز فرض نہیں ہوئی تھی مگر اس کا طریقہ بتایا جا چکا تھا۔ وضو، غسل اور نماز کی تعلیم بھی مل چکی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 2 رکعات نماز پڑھا کرتے تھے۔ عموماً یہ نمازیں اپنے اپنے گھروں میں یا پوشیدہ جگہوں پر ادا کی جاتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لے جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بسا اوقات رات کا خاصا حصہ وہاں طویل رکعتوں میں گزارتے، جن میں بڑی دلسوزی سے تلاوت فرماتے۔ تاہم اکثر صحابہ کرام قریش کے خوف سے حرم میں نماز نہیں پڑھتے تھے، خاص کر وہاں اجتماعی طور پر عبادت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے اور سب سے بڑی توانائی وحی تھی، جو مسلسل نازل ہو رہی تھی۔ کفار بہت سوچ سمجھ کر نت نئے اعتراضات کرتے، مگر قرآن مجید کی 2-3 آیات انہیں لاجواب کر دیتی۔ وہ ایذائیں دیتے تو وحی مسلمانوں کو حوصلہ دیتی اور فتح و کامرانی کا یقین دلاتی۔ کفار کے حربوں کے جواب میں کیا کرنا ہے، ہر قدم پر اللہ کا قاصد زمین پر اتر کر پیغمبر اسلام کو تعلیم دے جاتا۔ قرآن مجید کی کتابت اور حفاظت اور اس کی تدریس کا کام بھی اس ابتدائی دور میں شروع ہو گیا تھا۔ نئی نازل ہونے والی آیات لکھ لی جاتی، صحابہ انہیں سیکھ لیتے اور دوسروں کو سکھانا اور یاد کرانا شروع کر دیتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے والے اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے، ان کی خانگی حالات اور مسائل میں بھی دلچسپی لیتے۔ ان میں سے جو نادر مساکین ہوتے، انہیں کسی بہتر آمدنی والے مسلمان کا ساتھی بنا دیتے تاکہ ان کی کفالت ہوتی رہے اور وہ رؤسائے قریش کے محتاج نہ رہیں، جیسا کہ تنگ دست صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا ساتھی بنا دیا گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ انہیں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا کے مطابق مالدار مسلمان خود بھی غریب اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کو سعادت سمجھتے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف کی غلامی سے آزاد کرایا۔ اس طرح ذنیرہ، نہدیہ اور ام عبیس رضی اللہ عنہن بھی مشرکین کی باندیاں تھیں، جو کلمہ پڑھنے کی پاداش میں سخت عذابوں کا سامنا کر رہی تھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کرا دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال صرف اسلام کے لیے وقف ہے۔ دعوتی سرگرمیاں۔ موسم حج قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدیں بڑھ گئیں، کیونکہ دور دراز کے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کا اس سے بہتر موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ ادھر قریش کے سردار بڑے فکر مند تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے اور آپ کی دعوت کو لوگوں کے نزدیک غیر مؤثر بنانے کے لیے طرح طرح کی باتیں پھیلائی ہوئی تھیں۔ آپ کو نعوذ باللہ بے دین، مجنون اور شاعر مشعور رکھا گیا تھا، مگر ان تمام حربوں کے باوجود اکا دکا لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر قریش کے سردار باہم مل بیٹھے۔ ان کے نامور سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، حج کا زمانہ آ رہا ہے، عرب کے مختلف قبائل یہاں آئیں گے جن کے کانوں میں یہ بات پڑ چکی ہے، لہٰذا اس شخص
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ہی بات طے کر کے رکھو، ایسا نہ ہو کہ ہماری باتیں آپس میں ہی ٹکرا جائیں۔ خاصے غور و خوض کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مضبوط الزام سمجھ نہ آیا تو ولید نے کہا، سب سے زیادہ معقول بات یہ ہے کہ تم کہو وہ جادوگر ہے۔ اس نے جادو کے زور سے بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے اور خاندان والوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے۔ چنانچہ لوگ یہ بات طے کر کے حاجیوں کے قافلوں کے مختلف راستوں میں بیٹھ گئے اور اس الزام کو مشہور کرنے لگے۔ یہ نبوت کا چوتھا سال تھا۔ سوق عکاظ میں دعوت اسلام، شوال 4 نبوی۔ عرب میں ماہ شوال سے ذوالحجہ کے آخر تک بڑی چہل پہل، گرم جوشی اور ہلچل کے دن ہوتے تھے۔ قافلوں کے چلنے اور ٹھہرنے سے ہر طرف عید کا سما ہوتا۔ انہی دنوں میں عربوں کے مشہور میلے اور بازار لگا کرتے تھے۔ سب سے بڑا بازار عکاظ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر لگتا تھا۔ یہ مکہ سے 3 دن کی پیدل مسافت تھی۔ عازمین حج اور تاجروں کے قافلے پورا ماہ شوال یہاں گزارتے۔ ذوالقعدہ میں انسانوں کا یہ سیلاب مکہ کا رخ کرتا اور ذی مجنہ میں ذوالقعدہ کے 20 دن اس طرح گزارتا کہ جنگل میں منگل ہو جاتا۔ یکم ذوالحجہ کو یہ رونقیں مکہ سے 5 میل یعنی 8 کلومیٹر دور جبل کبکب کے دامن ذی المجاز میں منتقل ہو جاتی، جو عرفات سے 3 میل یعنی 5.25 کلومیٹر دور ہے۔ 8 دن تک یہاں میلے کا سما رہتا۔ 9 ذی الحجہ کو لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مناسک حج ادا کرنے عرفات روانہ ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ان اجتماعات سے پورا فائدہ اٹھانے اور ان کے ذریعے تھوڑے وقت میں دور دراز کے قبائل تک اپنی بات پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوال سن 4 نبوی میں 3 دن کا سفر کر کے مکہ سے سوق عکاظ تشریف لے گئے اور مختلف قبائل کے سامنے دین کی دعوت رکھی۔ پھر آپ ذوالمجاز کے بازار میں آئے اور یہاں بھی اسی کوشش میں دن رات مصروف رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ابو لہب بھی آپ کے تعاقب میں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں اور میلوں کے مختلف حلقوں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگو کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کا چچا ابو لہب لپکتا ہوا آتا۔ اس کی بھینگی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں ہوتی اور اس کے سرخ گال غصے سے تمتما رہے ہوتے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا اور چلاتا، ارے لوگو دیکھنا کہیں یہ شخص تمہارے دین سے تمہیں نہ ہٹا دے، یہ چاہتا ہے کہ تم لات اور عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ دیے بغیر اپنا پیغام سناتے جاتے۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیاں جاری تھیں اور قریش کی عداوت بھی۔ اسی زمانے میں قبیلہ ازد کے زماد نامی ایک صاحب مکہ پہنچے۔ مشرکین نے اس خدشے سے کہ کہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر نہ ہو جائیں، انہیں باور کرایا کہ حضور نعوذ باللہ مجنون ہے۔ زماد کو جھاڑ پھونک کا بڑا تجربہ تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، میرے ہاتھ پر اللہ نے بہت سے لوگوں کو شفا دی ہے، آپ کہیں تو آپ پر بھی دم کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ زماد نے دم بخود ہو کر یہ کلمات سنے۔ یقین نہ آیا کہ کوئی ایسا کلام بھی سنا سکتا ہے۔ بے ساختہ کہا، پھر سنائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات دوبارہ سہ دہرائے۔ زماد نے کہا، میں نے کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کا کلام سنا ہے، مگر اس جیسے جملے کبھی نہیں سنے۔ یہ تو دریائے بلاغت کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ زماد رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے واپس ہوئے۔
جب مشرکین نے قرآن کی تأثیر کا اعتراف کیا، ہر طرح کی مخالفت کے باوجود قرآن کی تأثیر کا مشرکین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ الٹا ان کے بڑے بڑے سردار جو شعر و سخن کا اچھا ذوق رکھتے تھے، قرآن کے صوتی اثرات اور ان کے ادبی لطافت سے محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک رات کو اس وقت چھپ چھپ کر آتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے۔ صبح صادم تک وہ گم سم یہ آواز سنتے رہتے، صبح ہوتے ہی واپس ہو جاتے۔ اگر کسی موڑ پر باہم مل جاتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے کہتے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اگر قوم کے نادان لوگوں کو معلوم پڑ گیا تو نامعلوم اس کا کیا اثر لیں گے۔ مگر اگلی شب پھر ایسا ہوتا۔ جب کئی دن تک ایسا سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن اخنس بن شریک لاٹھی اٹھا کر ابو جہل کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، بتا ہی دو کہ محمد سے جو تلاوت سنی ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل کہنے لگا، ہم اور بنو ہاشم عزت و شرف کی ہر چیز میں مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ جب ہم ہر چیز میں برابر نکلے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس نبی بھی ہے جس پر وحی آتی ہے، اللہ کی قسم ہم یہ بات کبھی نہیں مانیں گے۔ قریش کے سردار ولید بن مغیرہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا تو اس پر رقت طاری ہو گئی۔ واپس آیا تو ابو جہل نے اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر اسے طعنے دیے اور اصرار کیا کہ وہ کوئی ایسی بات کہے جس سے ظاہر ہو کہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ ولید نے کہا، میں کیا کہوں؟ تم جانتے ہو شعر، رزمیہ کلام اور قصائد کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم وہ کلام ان میں سے کسی سے بھی مشابہ نہیں۔ اس میں عجیب مٹھاس ہے۔ وہ ایسا کلام ہے جو سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں۔ وہ دوسروں کلاموں کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ ابو جہل نے کہا، تمہیں ایسا کچھ کہنا ہی پڑے گا جس سے تمہاری قوم خوش ہو جائے۔ ولید نے سوچ و بچار کر کے کہا، اسے جادو کہنا چاہیے۔ مگر نضر بن حارث نے، جسے لوگ شیطان کہہ کر یاد کرتے تھے، اس حربے کو بھی فضول قرار دیا۔ وہ قرآن کی تاثیر کو عرب کے روایتی دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ ایک دن اس نے برملا کہا، قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم تمہیں ایسے مسئلہ سے سابقہ پڑا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تم جانتے ہو کہ محمد تمہارے خاندان کا ایک لڑکا تھا جو پلا بڑا۔ وہ تمہارا سب سے محبوب فرد اور سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا اور سب سے زیادہ امانت دار تھا۔ اب جب وہ ادھیڑ عمر ہو گیا اور نیا پیغام لایا تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ اللہ کی قسم وہ جادوگر نہیں، کیونکہ ہم جادوگروں اور ان کی جاڑ پھونک کو جانتے ہیں۔ کبھی تم کہتے ہو وہ کاہن ہے، اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں۔ کاہنوں اور ان کی حالت کو بھی ہم خوب دیکھ چکے ہیں۔ کبھی تم کہتے ہو وہ مجنون ہے، اللہ کی قسم وہ مجنون نہیں۔ ہم جنون اور اس کی اقسام اور اثرات کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ قریش کے لوگوں، اپنا انجام اچھی طرح دیکھ لو، واقعی تم پر بہت بڑی آفت آ پڑی ہے۔ عتبہ بن ربیعہ سے گفتگو۔ ایک دن عمائد قریش نے اپنے نہایت زیرک سردار عتبہ بن ربیعہ کو خوب سمجھا بجھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بہتر ہیں یا آپ کے آباء و اجداد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، اگر وہ بہتر ہیں تو سوچو کہ وہ انہی معبودوں کو پوچھتے تھے جنہیں تم غلط کہتے ہو۔ اگر تم بہتر ہو تو ٹھیک ہے، اپنا موقف سناؤ، ہم سنیں گے۔ ہمارے نزدیک تو تم سے زیادہ نقصان دہ آدمی ہماری قوم میں کوئی پیدا نہیں ہوا، جس نے ہماری اجتماعیت کو منتشر کر دیا اور عربوں میں ہمیں بدنام کر دیا۔ مشہور ہو گیا ہے کہ قریش میں ایک جادوگر ہے، قریش میں ایک کاہن ہے۔ اب تو بس اتنی سی کسر رہ گئی ہے کہ ہم تلواریں لے کر ایک دوسرے پر پل پڑیں اور فنا ہو جائیں۔ اگر تمہیں کوئی عورت چاہیے تو ہم 10 عورتوں سے تمہارا نکاح کروا دیتے ہیں۔ اگر دولت چاہیے تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ سارے قریش سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے یہ سب سنتے رہے۔ جب وہ چپ ہو گیا تو فرمایا، تم نے جو کہنا تھا کیا کہہ چکے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ یہ کلام رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی جاتی ہیں۔ ایسا قرآن ہے جو عربی میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو دانش مند ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔
پھر بھی اکثر لوگوں نے روگردانی کی، پھر وہ سنتے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جا رہے تھے اور عتبہ ہاتھوں پر سہارا لگائے زمین پر بیٹھا سنتا جا رہا تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو میں نے تمہیں ایک ایسی کڑک سے خبردار کر دیا ہے جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی۔ عتبہ یہ آیت سن کر یکدم کھڑا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر مزید تلاوت سے روکا۔ کلام پاک کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ گھر میں محبوس ہو کر رہ گیا۔ آخر دوسرے مشرکین نے آ کر خیریت پوچھی، اس نے سارا واقعہ سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو محمد جو بھی کہتے ہیں وہ سچ ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ مجھے تو اس وقت عاد اور سمود جیسی کڑک کے سوا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ کہیں تم پر واقعی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پھر کہنے لگا، اللہ کی قسم، محمد نے جو سنایا ہے وہ نہ جادو تھا، نہ شعر اور نہ ہی کوئی جنتر منتر۔ تم میری ایک بات مان لو، پھر چاہے میری کوئی بات نہ ماننا، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ جو کہہ رہا ہے اس کا چرچا ضرور ہوگا۔ اگر عربوں نے اس پر قابو پا لیا تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر وہ عربوں پر غالب ہو گیا تو اس کی فتح تمہاری فتح شمار ہوگی، اس کی عزت میں تمہاری عزت ہوگی۔ عمائد قریش یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ محمد کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی کا قبول اسلام۔ یہی دور تھا جب یمنی قبیلہ دوس کے ایک شریف اور عاقل شخص طفیل بن عمرو کی مکہ آمد ہوئی۔ مشرکین مکہ نے اپنے معمول کے مطابق انہیں خبردار کیا کہ یہاں ایک شخص نیا دین لے کر اٹھا ہے جو باپ اور بیٹے، بھائی اور بیوی اور شوہر میں پھوٹ ڈال چکا ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اس کے اسیر نہ ہو جاؤ، بس اس کی بات نہ سننا۔ طفیل بن عمرو نے پریشان ہو کر کانوں میں روئی ٹھونس لی، مگر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے قریب نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو قریب چلے گئے۔ تلاوت کی آواز کانوں میں پڑ ہی گئی۔ کلام اللہ کی حلاوت اور اعجاز نے انہیں دم بخود کر دیا۔ خود سے کہنے لگا، میں شاعر اور ذہین آدمی ہوں، بات کی اچھائی برائی کو جان سکتا ہوں، اس آدمی کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر اچھی ہوئی تو ٹھیک، ورنہ مسترد کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو طفیل بن عمرو نے ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کا پیغام سنا اور وہیں مشرف بے اسلام ہو گئے۔ یمن واپس چلے گئے۔ پہلے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی، والد اور بیوی نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پھر قوم میں تبلیغ شروع کی، مگر قوم آمادہ نہ ہوئی۔ آخر کچھ مدت بعد دوبارہ مکہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قبیلہ دوس سرکش ہے، اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا ہے، آپ اس کے خلاف بد دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ، قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔